میں 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ پہلی چیز الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا، ایسے ہی بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing. It's just a minor sin. آپ نے تو کہا ہے تو بھی minor sin ہے۔ It will not take me to جہنم۔ اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ You know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کو شکر کرنے کا حق تھا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے لا تنظر الی صغر الخطیہ، مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو۔ فإن اللہ من اللہ طالبہ، یا اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی۔ جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز الاستحقار، واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھے، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور جب الاستحقار کسی مائنر سن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سن بنا دیتا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سن کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو، مائنر سنس کرتے کرتے 3 سال، 5 سال، 10 سال، آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم، پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سنز، کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سنز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin. Not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of Rabb al-Arsh al-Majid فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے، ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود، کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ۔ سو the third amplifier of sin، الجہار، المجاہرۃ بالمعصیہ، اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا، اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو، میں نے تو وہ بچی پھسائی ہے، میں کل رات ڈرگس کر رہا تھا، میں کل رات ذرا نشے میں تھا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، دبئی گئے تھے پارٹی کے لیے، یہ کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو پبلسائز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا ایکسیپٹ اس کے جو کہ اپنے پبلک کو، اپنے سنس کو پبلک کرتے ہیں۔ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو پبلسائز کرتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، انسان سے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، nobody knows it، بٹ اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے سن کو پبلسائز کر دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے، تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں ان گناہوں پہ،
اور پھر اس گناہ کو معاف کبھی نہیں کیا جاتا. ورنہ کل امتی معافی، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. چوتھی چیز ہے وہ ہے الجرأۃ علی اللہ، کہ پرواہ نہ کرنا، وہ جی دیکھ ہی جائے گی جی، میں دیکھ لوں گا جی، میں دیکھ لوں گا جی. کوئی بھی گناہ کرنا ہے ڈنگے کی چوٹ پہ کر لیا، مجھے تو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، میں کس بات سے ڈروں؟ ڈریں اللہ کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ نہ اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے اولاد کھڑی ہوتی ہے، نہ مال کھڑا ہوتا ہے. پھر انسان ہاسپٹلز اور کورٹ اور کچہریوں اور تھانوں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا. اور لاسٹ چیز جو کہ مائنر سینس کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے الیأس من رحمت اللہ، ہوپلیسنس، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll not be forgiven. What's the benefit of praying? کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، دعا کرنے کا، چیریٹی دینے کا. when I can't be forgiven, mercy doesn't reach me. مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے کوئی معاف بھی کرے گا؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں، never be disappointed. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے. شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ ایک دیوار بلڈ کرتا جاتا ہے. آپ کے رائٹ پہ کسی گناہ کی، چاہے وہ زنا کی ہے اور سامنے پورن کی ہے، اور لیفٹ پہ حرام انکم کی ہے، اور پیچھے ایک حرام ریلیشن شپ کی ہے، اور غیبت کی ہے اور چغلی کی ہے، اور وہ والز بلڈ کرتا ہے جو کہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی ان کو نہیں توڑ سکتی، وہ کتاب اللہ اور دین کو جانتا ہی نہیں ہے. One drop of Allah's mercy, if it touches these walls, breaks it، ختم کر دیتی ہے، اور شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے تو شیطان کو توبہ استغفار سب سے بری چیز لگتی ہے، کہ میں نے اتنے عرصے سے محنت کی اور اس نے ایک رات میں رو کے آنسو بہا کے اپنی لائف کو چینج کرے، سارے گناہ معاف کروا دیے، میرے سارے کام پہ پانی پھر گیا. ورحمتی واسعت کل شیء، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے. بی ہوپ فل. اگر آپ سے جو میں نے 5 فیکٹرز بیان کیے ہیں لائف میں، ان میں سے کوئی چیز ہے، کنسسٹنسی اپون سینس ہے، الاستحقار ہے، گناہوں کو چھوٹا جاننا ہے، یا جو بھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اگر ہو گیا ہے تو اسٹارٹ اے نیو لائف، ٹرن اے نیو لیف آف یور لائف. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہ کرنے والے رات توبہ کر لیں، اور وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں، اور ایک قیامت کے دن تک چلتا رہے گا لا الہ الا اللہ. اللہ از ویٹنگ فار یو. وہ تو رات کے آخری پہر میں کیا اعلان کرتا ہے، وہ حالانکہ نیڈ ہمیں ہے، بٹ اعلان وہ کر رہا ہے. کتنا غفور رحیم ذات ہے.